الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدین و دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 22 پارہ سورہ احزاب، ان اللہ بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، علیہ اس پر، وسلموا تسلیما اور سلام خوب خوب پڑھو۔ تو تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پاک پر درود و سلام کی موتی نچھاور کرو۔ زمین و آسمان کے مکان و لامکان، اس جہان کی فرش کی، عرش کی، انسان و حیوان اور حور و گلمان، فرشتے رضوان، جن و بشر، شجر و حجر، شمس و قمر، گرز کائنات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، مگر خدا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود پاک افضل العبادت ہے۔ کہ تفسیر روح البیان میں تیسری جلد صفحہ نمبر 147 میں حضرت سہیل بن عبداللہ قدوس سرہ العزیز فرماتے ہیں، الصلاۃ علی محمد افضل عبادی لأن اللہ تعالی لولاها هو وملائکته یسمى امر بها المؤمنین وصائر العباد ليس كذلك، ان اللہ تعالی امر بسائر العبادات ولم يفعله بنفسه، کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود شریف پڑھنا تمام عبادات سے افضل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے بھی اور پھر تمام ایمان والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسرے اس لیے کہ خداوند قدوس نے اپنی تمام عبادات کا حکم دیا مگر خود نہیں کرتا۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر نماز نہیں پڑھتا، اس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا مگر روزہ نہیں رکھتا، اس نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا مگر خود زکوٰۃ نہیں دیتا، بخلاف درود شریف کے کہ اس فرض سے بھی کیا اور خود بھی پڑھتا ہے، کہ درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور درود شریف خود بھی پڑھتا ہے۔ کہ ترمذی کی حدیث شریف ہے، جلد اول صفحہ نمبر 64 پر، کہ عن عمر بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف علیہ موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ اس دعا کے پہلے یا پیچھے درود شریف نہ پڑھا جائے، وہ دعا بارگاہ خداوندی میں نہیں جاتی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 87 میں، ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر
86 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 86 میں کہ عن فضالہ بن عبید، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ فقال اللہ تعالی عجلت ایھا المصلی ایھا المصلی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تو نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کی ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیا حکم کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، وصلی علیہم ثم عدوہ، مجھ پر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ تو حضور فضالہ فرماتے ہیں اسی وقت ایک آدمی آیا اور اس نے ایسا ہی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ادعو تجب، دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 86 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 87 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بھی وہاں تھے۔ نماز کے بعد میں بیٹھ گیا اور میں نے خداوند کی حمد و ثنا بیان کی، ثم الصلاۃ علی النبی ثم دعوت لنفسی، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صل طاعتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھا اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، یعنی دعا قبول ہوگی۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ میرا عنوان درود پاک کا ہے، تو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو خدا تعالی اس پر 10 دفعہ رحمت فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجے کو بلند کرتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے فرشتے 70 دفعہ اس پر رحمت کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تفسیر روح البیان میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائے کہ وہ عورت فرماتی ہے کہ میرا لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں اپنے قبر میں عذاب میں گرفتار ہے، تو مجھے رنج و تکلیف ہوئی، کیونکہ ایک ماں ہے، اولاد کو تکلیف پہنچے گی تو ماں کو تکلیف ہوگی، تو وہ عورت کو تکلیف ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر اس نے خواب میں اپنے لڑکے کو دیکھا کہ قبر میں اس کے روشنی ہی روشنی ہے، وہ خدا کی رحمت میں ہے۔ تو اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہارے قبر میں یہ روشنی ہی روشنی کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ شخص کھڑے ہو کر نبی پر درود پڑھ کر اس درود کا ثواب سارے قبر والوں کے لیے، سارے مردوں کو ایصال ثواب بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ مردے دفن ہیں مولا نے کرم فرمایا، درود پاک کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما دی اور میری بھی بخشش ہو گئی اے والدہ ماجدہ۔ تو درود پاک کی کیا فضیلت ہے یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو پھر ترمذی کی حدیث شریف صفحہ نمبر 64 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
میرے نزدیک سب سے زیادہ قریبی ساتھی وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 4۔ قیامت کے دن ایک بندے کا نیکیوں والا پلہ ہلکا ہوگا اور بدیوں والا پلہ بھاری ہوگا، تو کملی والے آقا بھی وہیں جلوہ افروز ہوں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ گناہگار بندہ عرض کرے گا، یا ابتی انا امی ما احسنک وجہک و احسنک خلقک، یعنی اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، من انت فیقول انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہذہ صلاتک التی تصلی علی، کہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، آپ کا خلق کتنا بلند ہے، آپ کون ہیں میرے اس مشکل میں کام آنے والے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے، میں تیرا نبی ہوں اور میرا نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ تیرے پاک سے تیرے درود پاک جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا فلاں وقت میں مجھ پر پڑھا تھا، آج میں نے تیری حاجت کو پوری کر دی۔ اور ضیاء الافہام میں حدیث نمبر 101 عن ابن عمر ابن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کنت شفیعہ یوم القیامہ، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ایک شہد کی مکھی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کئی قسموں کے پھولوں کا رس چوستی ہو مگر اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اس شہد کی مکھی نے جواب دیا، گفت چو خانیم بر احمد درود می شود شیرینی و تلخی ربود، کہ جب ہمارا چھتا تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم مل کر آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں تو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ درود شریف کے اس سے زیادہ اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی مسلمان قیام و رکوع سجدہ و سلام بھی کرے، اگر ایک رکعت میں سارا قرآن بھی پڑھے، مگر جب تک التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ جب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں اپنی کتاب اشعۃ اللمات کے جلد اول صفحہ نمبر 301 میں مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات صفات پس مسلمان را پاید کی ازے مانا آگاہ شدہ کہ حضور علیہ السلام نمازیوں کے لیے جو موجود حاضر ہوتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ نصب العین مومنہ اور قرۃ العین عابدہ است در جمع احوال اوقات خصوصاً در حالت عبادات، اور آقا مومنوں کے لیے باعث راحت جان و دل ہیں اور عبادت گزار کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تمام حالات میں اور اوقات میں، خصوصاً عبادت کی حالت میں۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 میں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قدم بقدم درود شریف پڑھتا ہے۔ میں نے کہا، یہاں تو تسبیح تحلیل کرنی چاہیے مگر تو درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک سال میں اور میرا باپ حج کو جا رہے تھے کہ ایک جنگل میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سوار با نقاب آیا، فکشف الازار عن وجهه ومسح على وجهه فصار اشده
بیازن من الین، پس اس نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے چہرے پر پھیر دیا تو میرے باپ کا چہرہ دودھ کی طرح مانند سفید ہو گیا اور سوار جانے لگا۔ تو میں نے پوچھا، آپ اس جنگل میں ایسے مشکل وقت میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ کل جب کوئی پوچھ لے گا کہ وہ کون شخص تھا کہ تمہارے باپ کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، آیا ہاتھ پھیر دیا تو سفید ہو گیا، گورا ہو گیا، روشن نما ہو گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے فرمایا، کون بزرگ ہیں آپ؟ تو فقال اوما تعرفنی انا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یکسر الصلاة علی وانا غیاث لمن یکسر الصلاة فی الدار الدنیا۔ تو اس نے کہا، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ میں اللہ کا رسول، میرا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تیرا باپ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور جو مجھ پر کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھے میں اسے دنیا میں اس کے لیے مددگار ہوں۔ اور تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 میں حضرت شیخ ابو موسیٰ زریر فرماتے ہیں، زریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سے منقول ہے کہ بہت سے لوگ کشتی میں سوار تھے۔ کہاں سوار تھے؟ کشتی میں سوار تھے۔ دریا میں طوفان آ گیا، لوگ بہت پریشان ہوئے، رونے لگے۔ ناگہا چشم من در خواب شد، حضرت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را دیدم کی بکشتی در آمد و گفت یا موسیٰ زریر اہل کشتی را بگو تا ہزارہا بار درود صلاۃ و سلام فرستند بیدار شدم و قصہ با یارا گفتم و آقا کلمات بر زبان من جاری بود کہ ایک اچانک، یہ فارسی کے لفظ ہیں، اب اردو کے ترجمہ سنیں، کہ اچانک مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کشتی میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا، اے موسیٰ، اے ابو موسیٰ، کشتی والوں سے کہو کہ 1000 بار مجھ پر درود شریف پڑھیں۔ میں بیدار ہوا تو اور دوستوں سے سارا قصہ بیان کیا اور تمام کی زبان پر درود شریف تھا، لیکن ابھی ہم نے 300 بار ہی پڑھا تھا۔ کشتی بسلامت بگزشت کی، کشتی صحیح سلامت کنارے لگ گئی۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 87 میں عن علی ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، میرے آقا حضرت علی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کنجوس وہ ہے، بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے تو وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ جلاء الاحکام میں حدیث ہے، ایک صفحہ نمبر 108 میں کہ ترجمہ سنیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، کیونکہ یہ قیامت کے دن وہ ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پس جب بھی اور جہاں بھی کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ اب دیوبندی ملا کہتا ہے کہ درود شریف پڑھو لیکن یا رسول اللہ نہ کہو، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر کے سنت خداوندی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پکارنا سنت الہیہ ہے، یا نبی اللہ کہنا سنت الہیہ ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے۔ مثلا خداوند قدوس نے حضرت آدم کو آواز دی تو فرمایا یا آدم، حضرت زکریا کو آواز دی تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو پکارا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا ما تلک یمینک یا موسیٰ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا تو فرمایا یا ایھا النبی، قرآن پاک کے ان دلائل کے بعد بھی یہ کتنی بڑی حماقت ہے، جہالت ہے اور کم علمی ہے کہ جو لوگ سنت الہیہ پر عمل کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کا ایمان افروز نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، ایسے لوگ کم عقل ہیں، کم ظرف ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ سنت الہیہ قیامت تک بدل نہیں سکتی۔ پارہ 22 پارہ میں سورہ فاطر میں آیت نمبر 42، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ پس اے پیارے محبوب، تو اللہ کی سنت کو قیامت تک تبدیل ہوتا نہ پاوے گا، یعنی اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو خداوند قدوس کے باوجود بھی اگرچہ کچھ بدعقیدہ گمراہ لوگ سنت الہیہ کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ مٹ نہیں سکے گی، کیونکہ علماء حق اہل سنت والجماعت ملک کے گوشے گوشے میں عوام کو اس سنت الہیہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین اپنی تحریروں میں کرتے رہے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذاتی نام لے کر بلایا، مگر کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دی یا ایھا النبی مندرجہ بالحقائق کے بعد اب گمراہ فرقوں کو سوچنا چاہیے اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا کوئی امام نماز میں ان آیات میں سے جن میں خدا کے ساتھ کسی نبی کو پکارا گیا ہو، کوئی آیت مثلا یا موسیٰ یا ابھی اور یا زکریا پڑھ دے تو کیا تمہاری نماز ہو جائے گی؟ تو وہ ضرور کہے گا ہاں ہو جائے گی۔ تو نماز ہو جائے گی تو درکنار ہو جائے گا، تمہارے عقیدے کے مطابق نماز تو ہو جائے گی، تو ضرور کہے گا ہاں۔ تو اس لیے کہا جائے گا تمہارے عقیدے کے مطابق تو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس لیے اس نماز کا ہونا اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ نبی کو یا کہہ کر پکارنا درست ہے یا نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ دیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر ایسی صورت میں نماز ہو جاتی، یقیناً ہو جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر وہ عمل جو نماز کے اندر جائز ہے تو نماز کے باہر کیوں نہیں؟ مگر قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی شان عزتی پر کہ یا رسول اللہ پر فتویٰ لگانے والوں سے بھی میری مولا نے نماز میں کہلوایا کہ جب تک نماز میں تم السلام علیکہ ایھا النبی نہ پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اب بد مذہب گمراہیوں دیوبندیوں ملا کے چالاکی تو دیکھو، فتویٰ بھی لگائے جا رہے ہیں، نماز میں الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، اور نماز کے باہر کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ والسلام ہو۔ نماز کے اندر جائز، نماز کے اندر ناجائز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ایھا النبی پر بحث کرے تو کہا جائے کہ چلو ایھا النبی کو چھوڑ دو، السلام علیکہ میں کا تو مخاطب حاضر کے لیے ہے، یعنی السلام علیکہ تم پر، یہ کا حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیر اللہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جو رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہو، وہ غیر اللہ، جو غیر اللہ ہے وہ رسول نہیں۔ اور جسے بدعقیدہ لوگ غیر اللہ کہتے، غیر اللہ مطلب جو اللہ نہیں، تو ہمارے نبی تو اللہ کہاں ہے؟ ہم اپنے نبی کو اللہ کہتے ہی نہیں۔ اللہ تو ایک ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب جو لوگ بتوں مورتیوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ اس کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ کافر و مشرک ہیں۔ مگر الحمدللہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کے سننے کی طاقت، آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔
عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا گمراہ فرقوں نے لکھا ہے، نبی کے گستاخوں نے لکھا ہے کہ درود شریف اگر پڑھا جائے تو حضور خود نہیں سنتے بلکہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجھت المجالس، یہ آج کی کتاب نہیں، کئی سو سال پہلے کی کتاب ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی پیدائش اس وقت نہ تھی، اس وقت کی یہ کتاب ہے۔ صفحہ جلد دوم صفحہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانی اسمع صلاتی ممن یصلی علی، کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ مجھ پر جو بھی درود شریف پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اپنی آواز کو کسی دوسرے تک پہنچانا یا تو متکلم کی قوت گویائی پر موقوف ہوتا ہے یا سامعین کی قوت سماعت پر، لہٰذا اگر دنیا کے کسی بھی حصے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھی درود شریف پڑھے گا دربار رسالت میں سنا جائے گا، کیونکہ پڑھنے والے کے لیے قوت گویائی اگرچہ کمزور ہے مگر کملی والے آقا کی سننے کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ اس کی قوت سماعت مقام تو یہ ہے کہ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 271 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 185 میں عن ابن عباس قال بینہما جبریل قال قاعدا عند النبی سمع نقید من قوتمه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ثم فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ عین اس وقت جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اوپر سے ایک کھڑکی کھلنے کی آواز سنی تو اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے آقا، اے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اب اگر کوئی پہلے آسمان کا دروازہ تھا تو بھی 500 سال کی مسافت بنتی ہے، اگر وہ 7ویں آسمان کا تھا تو پھر 3500 برس کا فاصلہ بنتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 457 میں عن ابن ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطیعت السماء۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، میں آسمان کی چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، زمین پہ رہ کر آسمان کی آواز کو سننا جو کتنے فاصلوں پر ہے۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 209 پہ، مشکات شریف صفحہ نمبر 116 میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلِيكَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَّةِ، کہ اے بلال تو نے کون سا عمل کیا کہ جس کی بدولت معراج کی رات کو میں نے تیری جوتیوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی۔ سبحان اللہ۔ خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت رضوان جو غالباً 500-600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، فرماتے جلد اول صفحہ نمبر 53 نجھت المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 108 میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میری ملاقات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی اور میں دیر تک کملی والے آقا کو دیکھتا رہا اور آنکھ نہ جھپکی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عمو حل لک من حاجت، اے چچا دیکھتے کیا ہیں
اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دل تو چاہتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ایک بات پوچھوں، مگر پھر خیال آتا ہے کہ وہ بات آج سے 40 سال پہلے کی ہے، یعنی جب آپ کی بچپنا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ کملی والے آقا نے مسکرا کر فرمایا چچا 40 سال کی بات تم نہیں بھولے تو میں تو نبی ہوں۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی بات ہے جب کی آپ کی عمر شریف 40 دن کی تھی۔ کتنے دن کی تھی؟ 40 روز کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ بنگوڑے میں کھیل رہے تھے، یعنی پلنے میں کھیل رہے تھے، جھولے میں کھیل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا مجھے جھولے میں باندھ دیا گیا تھا۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 40 روز کے تھے، یا رسول اللہ آپ جھولے میں جھول رہے تھے، میں نے دیکھا رأیتک تخاطب القمر، میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے جھولے میں باندھ دیا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں نے ارادہ کیا کہ روؤں تو چاند نے منع کیا، کملی والے آقا رونا نہیں، کیونکہ اگر آپ کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو زمین پر قیامت تک ہریالی پیدا نہیں ہوگا، اور پھر میں امت کی شفقت کے لیے نہ رویا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا یہ تو نے کیا پوچھا؟ آؤ میں ایک اور بات بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں۔ والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع صریر القلم علی الواح محفوظ وانا ظلمت الاحشاء وکنت اسمع سجود القمر امام العرش وانا فی ظلمت الاحشاء، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب اللہ تعالی نے لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلایا تو میں اس قلم کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، اور جب فرشتے اور چاند عرش عظیم کے آگے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے تو میں ان کی تسبیح کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ تو ہمارا وہ نبی جو 500 سال کے فاصلے سے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن سکتا ہے، 7ویں آسمان سے 3500 سال کی دوری سے آسمان کی کھڑکی کی کھلنے کی آواز سن سکتا ہے، جو لاکھوں میلوں کی دوری سے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز کو جنت میں سن سکتا ہے، اور کروڑوں میل کی دوری سے لوح محفوظ سے تقدیر الہی کی قلم کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا ہے، تو وہ نبی پیدا ہونے کے بعد اپنی امت کا محبت بھرا درود پاک بھی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک اور حیات نبی، مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 121 میں، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 119 میں، ان ابی دردہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کیا اے کملی والے آقا آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ فیرزق، کہ ہاں میرے انتقال کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے جسم پاک کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، اور اللہ کا ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ رہتا ہے اور روزی کھاتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 545 میں حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب یزید بن معاویہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، جس کو ایام
حرہ کہتے ہیں، تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ ہی جماعت، اور حضرت سعید بن مسیب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بَحْسَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ تعالی وسلم، اور وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے قبر انور سے آذان کی آواز آتی تھی۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ نمبر 465 میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچا اور صحابہ کرام نے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انفتح وهاتف یہتف من القبر قبری ادخل الحبیب الی الحبیب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا غار یار یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا میری قبر نبی کے پیتانے بنانا، اگر نبی کا دروازہ آٹومیٹک کھل جائے اور جا کر وہاں کہنا کہ آپ کا غار یار دفن ہونا چاہتا آپ کے بغل میں، جب دروازہ اپنے آپ کھل جائے تب مجھے دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا جنت البقیع میں۔ تو یا رسول اللہ ترجمہ سماعت فرمائیں، یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے دروازے پر آ گیا ہے۔ تو روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، روضہ پاک سے آواز آئی کہ یار کو یار کے پاس جلدی پہنچاؤ۔ صدیق اکبر کی شان تو دیکھو کہ زندگی میں یار غار تھے اور وصال کے بعد بھی صاحب مزار۔ تفسیر مدارک اور خزائن العرفان میں ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اور خدا نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ تیرے پاس آئیں، تو اس لیے اے کملی والے آقا میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ تو روضہ پاک سے آواز آئی کہ فنودیا من قبری لقد غفر لکا، کہ تجھے بخش دیا گیا۔ اب کوئی گمراہ بدعقیدہ انسان یا رسول اللہ اور کبھی حیات النبی پر اعتراض کر کے بہلانے کی کوشش کرے تو درود شریف نہیں پڑھتا، یہ اس کا قصور نہیں، کیونکہ اسے تو پڑھنے کا حکم ہی نہیں ملا۔ مثلا کس طرح یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ روزہ رکھنے کا حکم صرف ایمان والے کو دیا گیا ہے، روزہ صرف ایمان والے ہی پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں بھی سیکھو عیسائیوں کو نہیں، پنڈتوں اور ہندوؤں کو نہیں، بلکہ درود شریف صرف مسلمان والوں پر ہی فرض کیا گیا ہے، مسلمانوں پر ہی فرض کیا گیا ہے، انہی کو ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی انسانی درود کے محتاج نہیں، اور نہ ہی خدا تعالی نے اپنے محبوب پاک کو انسانوں کا محتاج رکھا، بلکہ اگر دنیا میں انسان بھی نہ ہوتے تو بھی کملی والے آقا پر درود پاک کی موتی نچھاور ہوتی رہتی۔ خدا تعالی اس درود میں اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی ملا لیا ہے، خدا بھی اس کے فرشتے بھی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب مشکات شریف صفحہ نمبر 546 میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونے لگی تو فقال کعب ما من یوم یطلع الا نزل 70 الفا من الملائکۃ حتی یحفو القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حضرت کعب نے فرمایا کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا، کوئی دن ایسا سورج نہیں نکلتا جس میں 70,000 فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو گھیرے میں نہ لیتے ہوں اور اپنی نورانی پروں کو کملی والے آقا کے روضہ انور پر نہ ملتے ہوں، وَيَصُلُّونَ عَلَى النَّبِي حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم درود شریف نہ پڑھتے ہوں، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جو جماعت ایک بار آ جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی پر خدا اور اس کے تمام فرشتے، سارے ایمان والے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر مکان و زبان میں درود پاک پڑھتے ہوں۔ اسی پر نبی پر اگر ایک گمراہ فرقہ نہ پڑھے تو کملی والے آقا کی شان میں کون سا فرق آتا ہے؟ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مبارک کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ گزشتہ صفحات میں حضرت شیخ موسیٰ زریر کا واقعہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ کے کشتی والوں نے، ساتھیوں نے اپنے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے اور کنارے پر لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مبارک سے جو درود پاک پڑھا اس کا کچھ مقدس حصہ قارئین کے حصول برکت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کشتی میں بلا کے وقت درود شریف پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نجی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہم اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عصمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الامتی، الصلاۃ والسلام علیک یا عظیم الحیمتی، الصلاۃ والسلام علیک یا حامل لہ الحمد، الصلاۃ والسلام علیک صاحب المقام المحمود، الصلاۃ والسلام علیک یا ساقی الحوض المودود، الصلاۃ والسلام علیک یا بشیر، الصلاۃ والسلام علیک یا نذیر، یا سراج المنیر، یا مختار، الصلاۃ والسلام علیک یا سید من فی الکونین، شفیع المذنبین فی الدارین، السلام علیک یا صاحب القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نزول و نزد علماء معروف مشہور درود پاک کی کیا فضیلت ہے، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بدعقیدوں اور محتاجوں اور گمراہوں سے دور محفوظ فرمائے۔ دیوبندی کا ملا خود مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 160 میں 59 میں لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ درود پاک کی فضیلت آخری میں اسی پر اپنی تقریر اختتام کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے درود پاک سے بے شمار فضیلتیں حاصل کی ہیں کہ حضرت دلائل الخیرات کے لکھنے والے خود لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے 300 یا غالباً اس سے زیادہ مریدین جنگل میں رکے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی تلاش کی، کنواں تھا، پانی رسی اور ڈول نہ تھی، تو دیکھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ایک عورت دور سے ان پریشان بزرگوں کو دیکھا تو پاس آئی اور اس نے کنویں میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ تھوک کا ڈالنا تھا کہ پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اب جوش مارتا ہوا اوپر جب آیا تو تمام لوگوں نے ضروریات کے مطابق پانی لیا، وضو بنایا، پیا، منہ دھلا اور نماز ادا کی۔
تو دلائل الخیرات کے بزرگ فرماتے ہیں، جنہوں نے دلائل الخیرات ایک درود پاک کی کتاب ہے، وہ صاحب تصنیف فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھا اے بی بی یہ مرتبہ یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ تو اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ میں نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو بھی وقت ہمارے پاس بچتا ہے تو میں ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے سننے میں اگر کسی طریقے لفظ لفظاً مانن خطاً غلطی ہوئی ہو تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔